ایک روٹی روزی سے ایک سوال پچھلے دنوں میرے پاس ایک دوست آئے، بیسیکلی وہ کسی کے ریفرنس سے آئے اور ان کا یہ مقصد تھا کہ میں انہیں کسی فارماسیوٹیکل کمپنی میں ایڈجسٹ کروا دوں. تو جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی میں نے فارما کرنی نہیں ہے. میں نے کیوں نہیں کرنی؟ کہتے ہیں وہ میرے اندر کا پرابلم ہے. میں نے کہا جی اندر کا کیا پرابلم ہے؟ کہتے ہیں وہ اصل میں فارما میں نے کوئی 14 سال کی ہے، میں نے میڈیسن سیل کی ہے، لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جائز نہیں ہے. میں نے کہا جی یہ کیسے پتا چلا جائز نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ وہ جو میڈیسن مینوفیکچر ہوتی ہے تو اس کی جو مینوفیکچرنگ کاسٹ ہے وہ 10 روپے ہے. اس کے بعد اس کی جو پرائس ہوتی ہے جو اس کے اوپر پرنٹ ہوتی ہے وہ 600 روپے ہوتی ہے. بیچ میں ڈاکٹر کو 200-300 روپے رشوت دینا پڑتی ہے. تو جب یہ سارے معاملات ہوتے ہیں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوں اور میں یہ جو کمائی یہاں سے کما رہا ہوں یہ حرام ہے. تو میں نے کہا پھر؟ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کیا کرنا ہے. تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. بات تو ان کی درست ہے اور یہ ظلم ہے. دوا جو آپ دیتے ہیں یہ محض آپ کی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے. اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا روزگار ہے. آپ نے 10 روپے کی دوائی اگر بنائی ہے تو آپ زیادہ آپ کے مزید اخراجات ہوں گے، ملازمین کی تنخواہیں ہوں گی، یہ وہ، تو وہ ڈال کر اگر آپ کے 15-16 بن جاتے ہیں تو آپ 20 لے لیں. بالکل صحیح. اب بنیادی طور پر اس 10 کا 600 لینا تو انسانیت کے ساتھ ظلم ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو وہ بیماری ہے اور وہ 20 روپے سے ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن 600 کی دوائی نہیں خرید سکتے. بے شک یہ ظلم ہے. دوسرا یہ ظلم ہے کہ آپ کو پتہ ہے، ڈاکٹر کو بھی پتہ ہے اس کی لاگت اتنی ہے، تو آپ اسے رشوت بھی دیتے ہیں. پھر وہ مریضوں کو خواہ مخواہ وہ لکھتا ہے. جب رشوت لیتا ہے تو کسی کو چاہیے ہوگی یا نہیں چاہیے ہوگی، اس نے تو بیچنی ہے. جی ہاں ایسا ہی ہوتا ہے. تو وہ لکھتا جائے گا. تو یہ دوسرا ظلم ہے. تو یہ ظلم در ظلم جو ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کرنے والا بھی ہے، اس کا کام کرنے والا، بیچنے والا بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، اور سب سے بڑا ذمہ دار ملک کا حکمران ہے. حکومتی ادارے ہیں، حکومتی ایجنسیاں ہیں. حکومت کس لیے ہوتی ہے؟ صرف رول کرنے کے لیے نہیں ہوتی. انسانی معاشرے میں جو لوگ اس کے ماتحت ہیں ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہوتی. بالکل صحیح. اور یہ انسانی حقوق پر ڈاکہ ہے. اور یہ ہمارا پاکستان میں تو اللہ ہمیں معاف کرے، ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، جنت تو ہماری ہو ہی گئی، تو یہ لوٹ مچا رہے ہیں. جی ہاں. اب دیکھیں نا جنہیں ہم مسیحا سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحبان، وہ اپنے ہاسپٹل کے اندر بیٹھے ہوئے، گورنمنٹ کے ہاسپٹل کے اندر جہاں فری علاج ہوتا ہے وہاں وہ ایسی مہنگی میڈیسن لکھ کے لوگوں کو دیتے ہیں. اور کمیشن لیتے ہیں نا ادھر سے، یا لیبارٹری سے کمیشن لیتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں لیبارٹری سے ہی ٹیسٹ کرو. جی ہاں. تو یہ سارا ظلم ہے. اب ایک ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے 10 ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں. پچھلے دنوں امریکہ سے مجھے فون آیا ایک بچی کا، اس کا بچہ ہونے والا تھا. تو میں نے کہا تم پہلے چیک اپ کراؤ، ڈاکٹر کے پاس جاؤ. تو اس نے مجھے بتایا میں ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انتظار کرو 10 دن 15 دن، اگر کوئی مشکل آئی تو، نہیں تو اگر 2 دن 4 دن زیادہ ہو گئے کوئی حرج نہیں. بعض اوقات بچے کی پیدائش میں 2 دن 4 دن ہفتہ 10 دن بھی ہو سکتے ہیں. کوئی 10 دن پہلے پیدا ہو جاتا ہے، کوئی 10 دن بعد ہوتا ہے. تو یہ 10-15 دن کا فرق آ جانا یہ کوئی بات نہیں ہے. ہاں کوئی اگر یہ ہوا کہ کوئی بالکل ہی سمجھا کہ نارمل طریقے سے بچہ نہیں ہو سکتا تو پھر آپریشن کریں گے. کرنا نہیں، انتظار کرو. اور پھر الحمدللہ اس کا بچہ نارمل طریقے سے ہو گیا. کو 15 دن بعد ہوا، جو اس کی ایکسپیکٹیشن سے، جو اسے توقع تھی کہ اس اسٹیج پہ ہوگا، اس سے 10-15 دن بعد ہوا نارمل. انہوں نے آپریشن نہیں کیا.
یہاں کسی کو چاہیے ہو یا نہ چاہیے ہو، ہر بچہ ہی آپریشن سے پیدا ہو رہا آپریشن ہے۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ ڈاکٹر صرف فیس لینے کے لیے کہہ دیتے ہیں یہ سارا حرام ہے اور اس کا مواخذہ ہوگا اور اس سے بچنا چاہیے، اور لوگوں کو بھی اللہ پہ اعتماد کرنا چاہیے۔ ہماری نسلیں گھروں میں پیدا ہوئیں، کوئی دائی بھی نہیں تھی، ہماری بالکل مائیں ایسے۔ دادیاں بڑی بوڑھیاں ہی دائی ہوتی تھیں، کوئی ڈاکٹر نہیں آیا، ہمارے ساری اولاد ایسے ہی ہوئی۔ اب جس کو پوچھو آپریشن کرا رہا جی، ڈاکٹر کا آپریشن کرا دو۔ تو پھر اس دوست کے لیے کیا مشورہ ہے؟ وہ اس جاب کو چھوڑ دے، اللہ کی نہ زمین کرے، میں بڑے اور وہ مسائل ہیں جی، ضروری تو نہیں ہے کہ وہ فارما میں ہی جائے، اگر اس کا ضمیر جاگ گیا ہے تو خلاف ضمیر کام نہ کرے اور کوئی شعبہ اختیار کر لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا میں بہت سے کام ہیں جی، کوئی شک نہیں۔